اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایام تشریق ہیں ان میں اللہ کا ذکر کرو اور 10 ذوالحج کو واپس مسجد الحرام سے مینا میں پہنچ جاؤ، اور پھر 11 اور 12 2 دن وہاں اگر کوئی رہ کے چلا جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں 13 ذوالحج کو بھی رہ جاتا ہے اور پھر جاتا ہے 13 کو، یعنی 12 کو اور پھر 13 کو چلا جاتا ہے 13 ذوالحج کو، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس اصل بات ہے تقوی ہونا چاہیے، یعنی بندے کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تاکہ وہ نہ فضول باتیں کرے اور نہ ہی مذاق کرے اور نہ کوئی ایسے کام کرے جو کہ شریعت میں جن کی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بچا کے رکھے، ہر بری بات سے، ہر برے کام سے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، فی میں ایامن، یوم کی جمع یعنی دنوں میں، معدودات گنتی کے، تو گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فمن، پس جو شخص، تعجلا، جلدی کرتا ہے، فی یومین، 2 دن میں، یعنی 2 دن کے بعد جو شخص جلدی کر کے چلا جائے، فلا اسم علیہ، فلا پس نہیں ہے، اسم کا مطلب گناہ، علیہ اس پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر 2 دن جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، ومن، اور جو تأخر کا مطلب ہے ذرا دیر کرے، یعنی وہاں رہ جائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو تیسرا دن وہاں گزار لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، مگر پرہیزگاری اور تقوی ہے، یعنی اصل شرط تقوی ہے، یعنی اگر بندہ رہتا ہے تو تقوی کے ساتھ رہے، متقی بن کے رہے، اللہ کا خوف رکھے، نہ اپنی زبان سے کوئی بری بات کہے اور نہ ہی اپنے اعضاء سے کوئی برا کام کرے، تو اپنے آپ کو غلط باتوں سے، برائی سے، گناہ کے کاموں سے بچا کے رکھے، اللہ کا خوف رکھے، تقوی رکھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یعنی واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ تم، الیہ، اسی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی قیامت والے دن سب نے اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے۔ تو اللہ نے یہ منظر پیش فرما دیا تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور قیامت کو یاد رکھو، اور یہاں پر ادب اور آداب اور عزت اور احترام کے ساتھ رہو، اور کوئی کسی قسم کی نہ کوئی الفاظ، نہ بیان، نہ بات، نہ کوئی غلط اعمال، یعنی اپنے آپ کو بالکل تقوی، جیسے ایک متقی بندہ ہوتا ہے اس طرح تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم و دائم رکھو۔ جو بندہ 2 دن کے بعد چلا جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن تقوی اختیار کرے، اور جو تیسرے دن جو رہ جاتا ہے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ تقوی اختیار کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ گنتی کے دن ایام تشریق کے دن ہیں۔ ویسے ایام تشریق 9 تاریخ سے لے کر 9 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک شمار ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر ہم 9 ذوالحج کو صبح کی نماز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر تشریق ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو 9 ذوالحج کو، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفات والا دن، تو اس دن جو ہے صبح کی نماز پڑھ کے جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ یہ تسبیح، یہ یہ تشریق جو تکبیر تشریق ہے اس کا پڑھنا واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھیں تو سنت ہے، تو اگر زیادہ دفعہ پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ تو یہ جو ہے تکبیر تشریق جو ہے 9 تاریخ فجر کی نماز سے پڑھیں گے، پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھا جائے گا، اور 13 ذوالحج کو عصر کی نماز جب پڑھیں گے تو عصر کی نماز کے فرض ادا کر کے اس تکبیر تشریق کو پڑھیں گے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس کا حکم جو ہے وہ 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک، یعنی 9 ذوالحج کی صبح کی نماز کے بعد آپ تکبیر تشریق پڑھیں گے، اور پھر ہر نماز جو پڑھا کریں گے اس کی فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ 13 ذوالحج کی عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھیں گے، اور اس طرح سے یہ تکبیر تشریق کے دن جو ہیں پورے ہوں گے۔ ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ اور یہاں پر جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ کیونکہ لوگ جو ہیں حج پر موجود ہوتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو 10 تاریخ ہوتی ہے، یعنی 10 ذوالحج ہوتی ہے، تو 10 ذوالحج کو جو ہے وہ حاجی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ 10 ذوالحج کو وہ جو جمرہ عقبہ ہے، یعنی شیطان جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، یا وہ جگہ وہ جو بڑا پلرس بنا ہوا ہے، تو اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور 7 کنکریاں مار کر جو ہے وہ پھر وہاں سے تو یہ پھر چلے جاتے ہیں مسجد الحرام میں۔ تو مسجد الحرام میں لیکن مسجد الحرام سے جانے سے پہلے وہ مینا میں جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے قربانی کرتے ہیں، قربانی کر کے بال کاٹتے ہیں، بال کاٹ کے پھر وہ احرام اتار دیتے ہیں، اس کے بعد مسجد الحرام جا کے وہاں پر جو ہے وہ طواف زیارت کرتے ہیں، اور اگر صحیح کرنی ہوتی ہے صحیح بھی کرتے ہیں، تو صفا مروہ کے درمیان، اس کے بعد پھر دوبارہ مینا میں آنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ بعد میں آپ لوگ مینا میں آ جاؤ، اور یہاں پر مینا میں آ کر پھر وہ 11 ذوالحج کو بھی مینا میں رہتے ہیں، اور 11 ذوالحج کو صرف انہوں نے جمرات جو ہیں وہاں پر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، کیونکہ 3 جمرے ہیں، تو 7 کنکریاں ایک ایک کو مارنی ہوتی ہیں، 7 × 3 یعنی 7 کو 3 سے ضرب دیں تو 21 بنتی ہیں، تو 21 کنکریاں ماریں گے اس کو، یعنی کہ 11 تاریخ کو، 11 ذوالحج کو، پھر وہیں پہ مینا میں رہیں گے، پھر جو ہے 12 ذوالحج کو پھر دوبارہ جو ہے وہ جائیں گے جمرات انہی 3 کو، پھر 7 کنکریاں ماریں گے، تو 21 کی کنکریاں پھر ماریں گے، تو 21 اور 21 کتنی ہو گئیں؟ یہ 42 ہو گئیں، تو 42 کنکریاں یہ ہو گئیں۔ 7 جو ہے وہ پہلے ماری تھیں جو کہ 10 تاریخ کو، تو 21 اور 7 21 اور 21 42 اور 7 49 ہو گئیں، تو 49 یہ جو ہے کنکریاں مارتے ہیں، اور تو پھر جو ہے 12 تاریخ کو تو حجاج کرام جو ہیں وہ مسجد الحرام میں چلے جاتے ہیں،
اور وہاں طواف وداع کر کے تو پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں رہ جاتا ہے تو وہ تیسرا دن جو کہ 13 ذوالحج کا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں پر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور فرمایا کہ لیکن تقوی اختیار کرے، کوئی فضول کام نہ کرے، نہ کوئی مذاق کرے، نہ کوئی زبان سے کوئی غلط کام کرے، نہ اپنے اعضاء سے کوئی غلط فعل کرے، تو شریعت کے اندر رہے اور اللہ کا خوف رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے آداب و احترام کے ساتھ اللہ کے حضور ذکر بھی کرتا رہے اور جو ہے وہ دعائیں بھی کرتا رہے، تو وہاں اس طرح رہے تو تیسرا دن گزار لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر وہی تیسرے دن یعنی 13 تاریخ کو پھر وہی جو 3 جمرات ہیں ان کو پھر کنکریاں مارے گا، تو 7 7 اور 7 یہ 21 کنکریاں پھر ماری جائیں گی۔ تو اس طرح ٹوٹل کنکریاں پھر 70 ہو جائیں گی اس بندے کی جو تیسرے دن یعنی 13 تاریخ کو جائے گا۔ تو پھر وہ جو ہے وہ کنکریاں مار کے تو اس کے بعد پھر مسجد الحرام میں طواف وداع کرے گا، یعنی الوداعی طواف کر کے تو پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ 2 دن بعد چلا جائے کوئی، اگر یعنی 11 اور 12 تاریخ کو جو چلا جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی 11 12 2 دن گزارتا ہے تو پھر 12 کو چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 13 کو چلا جاتا ہے اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بس لیکن اللہ نے فرمایا یہ تقوی اختیار کرے بندہ، بس یہ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ تو یہ سب سے بہترین بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیت ذکر الہی اور دعاؤں کی طرف رغبت پیش کرتی ہے بندے کی۔ عید قربانی کا دن جو 10 ذوالحج ہوتا ہے، تو 10 ذوالحج کے بعد 11 12 اور 13 جو 3 دن ہیں ان کا ذکر یہاں پر ہے ایام معدودات، یعنی وذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو فی ایام معدودات، ان گنتی کے دنوں میں، یعنی 11 ذوالحج کو، 12 ذوالحج کو، 13 ذوالحج کو، تو گویا اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو 3 دن جیسے یہ ہوتے ہیں 11 12 اور 13 ذوالحج کے، یعنی 10 ذوالحج کو لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنا طواف زیارت کر کے واپس پھر مینا آ جاتے ہیں، اور پھر 11 اور 12 کو یہیں گزارتے ہیں، اور صرف جمرات جو ہیں ان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور پھر ذکر الہی میں مصروف رہنا ہوتا ہے اور پھر دعاؤں میں لگے رہنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اور بہترین ذکر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہے۔ تو اس طرح سے یہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ کنکری ماریں گے تو ہر کنکری جو ہے جب ماری جاتی ہے تو وہ بھی اللہ اکبر پڑھ کے ماری جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کا ذکر ہر وقت بندے کے ہاں وہ رہتا ہے۔ تو یہ 3 دن جو ہیں گنتی کے دن ہیں، اس لیے ان کو ایام معدودہ کہا گیا ہے۔ تو 2 دن بعد اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے اور وہ پھر طواف یعنی 12 تاریخ کو جا کر طواف وداع کر کے گھر کو چلا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے۔ تو پہلے پہلے یہ ہوتا تھا، عرب میں ایک رواج تھا کہ جو جلدی چلا جاتا تھا اس کو گناہ گار سمجھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا اس کا تو حاجی نہیں ہوا، یہ تو گناہ گار بندہ ہے، یہ تو جلدی چلا گیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ گناہ نہیں ہے، اگر 2 دن کے بعد جو چلا جاتا ہے یعنی 12 تاریخ کو وہ طواف وداع کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے۔ ہاں البتہ کوئی رہ جاتا ہے، ومن تأخرا، تو اور کوئی رہ جاتا ہے وہاں پر ذرا تاخیر کرتا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تیسرا دن اگر کوئی بندہ وہاں رہ جاتا ہے تو وہاں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقی، لیکن یہ ہے کہ تقوی اختیار کرتا رہے، مطلب اللہ کا سے ڈرتا رہے تقوی اختیار کر کے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا دن رہ کے پھر وہ جمرات کو جو ہے وہ کنکریاں مارے گا، اس کے بعد طواف وداع کر کے پھر گھر چلا جائے گا، اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ یہ حکم ہو گیا
کہ 10 ذوالحج کو واپس نہ چلے جانا، یعنی 10 ذوالحج کو وہیں سے جب مسجد حرام جاؤ اور پھر وہیں سے واپس نہ چلے جانا، بلکہ واپس آنا ہے مینا میں، تو 2 دن یا 3 دن مینا میں رہنا ہے، یعنی 11 12 کو رہ جاؤ اور 13 تک بھی اگر کوئی رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم فرما دیا کہ پھر مینا میں رہنا پڑے گا، اور وہ کنکریاں بھی مارتے ہیں تو اس طرح سے ذکر الہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ، تو گویا ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے وہاں پر۔ تو یہ واضح کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر کوئی 2 دن بعد چلا جائے گا تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اور اگر 3 دن پورے کر کے جائے گا تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے، بس شرط جو ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی ایمان والے اعمال جو ہیں، بندہ ایمان بھی قائم رکھے، اعمال بھی نیک رکھے، جس طرح ایک متقی بندہ ہوتا ہے اس طرح رہے، نہ فضول مذاق کرے، نہ بیکار کی باتیں کرے، نہ فضول باتیں کرے، اور نہ غلط نیت اپنے دل میں رکھے، اور نہ کوئی برا کام کرے، نہ برا کلام کرے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے جس طرح متقی ہوتا ہے اس طرح بندہ اپنے آپ کو رکھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایام تشریق وہ دن ہیں، یعنی یہ دن وہ ہوتے ہیں جن میں روزہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ذکر کا حکم فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کھا پی کے ٹھیک ٹھاک کھاؤ پیو اور پھر اللہ کا ذکر کرو، تو یعنی کہ آپ کو کوئی کھانے پینے کی منع نہیں ہے، روزہ بھی حرام ہے ان دنوں میں، دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے، یعنی روزہ بھی نہ رکھو اور ذکر بھی کرتے رہو۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مینا میں منادی کر دے کہ ان دنوں میں کوئی روزہ نہیں ہے، یہ دن کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ یہ دن کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں، روزے کے دن نہیں ہیں، یعنی اس میں روزہ نہیں رکھنا۔ تو گویا یہ مینا کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی 10 11 12 13، تو اس وجہ سے یہ ہے، یعنی یہ حکم ہو گیا کہ روزہ رکھنا ان دنوں میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 روزے جو ہیں وہ سال میں حرام ہیں، ان میں سے ایک روزہ عید الفطر کا، اور ایک روزہ عید الاضحیٰ کا یعنی 10 تاریخ کا، اور باقی جو 3 روزے ہیں جو اگلے یعنی 10 کے بعد 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، تو 13 ذوالحج تک یہ روزے جو ہیں یہ حرام ہیں، جو گویا ایام تشریق کے دنوں میں بس ذکر کرو، کھاؤ پیو، اور کھاؤ پیو دبا کے اور ذکر کرو دبا کے، مطلب ہے کھاؤ پیو بھی بہت ٹھیک ٹھاک کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عید بنائی ہے نا آپ کے لیے، تو عید کے دن میں کھاؤ پیو اور ساتھ ذکر کرو، تو اللہ کا ذکر بھی خوب کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ کھائے پیے بندہ اور ڈکار مار کے ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر کرے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا اور اتنی آسائشیں عید کے دنوں میں دی ہیں، تو ان دنوں میں پھر ذکر بھی اسی نسبت سے بہت زیادہ کرے اللہ تعالیٰ کا، اور دعائیں بھی بہت مانگے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ اصل میں جو مناسک حج ہوتے ہیں وہ بندوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، یعنی بندے کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، گناہوں سے بندہ کیونکہ آلودہ ہو کر جاتا ہے وہاں پہ، اور پھر وہاں سے جب آتا ہے تو پاک صاف ہو کر آتا ہے، تو گویا مناسک حج ادا کرنے سے اس کے سارے گناہوں کی میل اس سے وہ نکل جاتی ہے، اور وہ دھل کر صاف ستھرا پیور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر واپس جب آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے، تو کتنی بڑی شان ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گویا اب یہ ہوگا کہ اس کے اندر جیسے 10ویں ذوالحج ہوتی ہے نا، 10ویں ذوالحج کی رات جو ہوتی ہے نا وہ مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، اور صبح سویرے جو ہے 10ویں والے دن وہ اندھیرے میں نماز فجر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مینا کی طرف چل پڑتے ہیں، اور وہ جو ایک جمرہ عقبہ ہے جو بڑا شیطان کہتے ہیں اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، 7 کنکریاں مار کے نا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 7 کنکریاں مار کر ہر کنکری جو ہوتی ہے نا وہ اس پر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ مار کر پھر جاتے ہیں قربانی کرتے ہیں، اور مینا میں قربانی کر کے بال کٹاتے ہیں، بال کٹا کے پھر اس کے بعد احرام کو اتار دیا جاتا ہے، احرام کو اتار کر عام لباس پہن لیتے ہیں، پھر عام لباس پہن کر جو ہے مسجد الحرام میں جاتے ہیں، اور وہاں پر طواف زیارت کرتے ہیں، اور پھر سعی کرتے ہیں۔ سعی کا مطلب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں تو وہ دوڑ لگاتے ہیں، تو وہ 7 چکر جو ہیں، تو وہ اس طرح سے یہ جو ہے
پھر اس کے بعد واپس مینا میں آتے ہیں، اور مینا میں آ کر وہاں پر رات گزارتے ہیں، اور صبح پھر جو ہے نماز پڑھ کے بعد میں زوال کے بعد پھر تینوں جمرات جو ہیں اس پر سات سات کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر واپس پھر مینا میں آ جاتے ہیں۔ پھر ذکر الہی اور دعاؤں میں سارا دن گزر جاتا ہے اور رات گزر جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن جو یعنی 12 ذو الحج کو پھر وہ دوبارہ وہ زوال کے وقت پھر جمرات میں جاتے ہیں، اور ان کو سات سات کنکریاں تینوں جگہ مارتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ پھر واپس پھر اس کے بعد وہاں کنکریاں مار کر واپس آتے ہیں، تو وہاں سے دوبارہ وہ چلے جاتے ہیں مسجد الحرام میں، اور وہاں طواف وداع کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ وہاں رہ جاتا ہے اور شام یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہیں رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تیسرا دن بھی وہاں گزارے مینا میں۔ تو پھر وہ تیسرا دن یعنی 13 ذوالحج کو بھی وہیں 13 ذوالحج کی رات بھی وہیں رہتا ہے مینا میں، اور پھر 13 ذوالحج کو صبح جو ہے وہ وہاں نماز پڑھ کے بعد میں زوال کے بعد وہ کنکریاں مار کے اس کے بعد وہاں سے وہ جو ہے وہ طواف وداع کے لیے مسجد الحرام میں آئے گا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ اگر وہ بندہ جو ہے کوئی 2 دن کے بعد چلا جاتا ہے، یعنی 11 اور 12 کو چلا جاتا ہے، 11 تاریخ کو یعنی 10 تاریخ کو مینا میں جیسے وہ طواف زیارت کر کے واپس آتے ہیں تو مینا میں رہتے ہیں، تو پھر 11 کو بھی وہیں اور 12 کو بھی، اور 12 کو جو ہے اکثر حاجی چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں رہ جاتے ہیں مینا میں تو پھر وہ 13 کو چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی 12 کو چلا جاتا ہے 2 دن بعد تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر 13 کو چلے جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس اصل بات ہے تقوی اختیار کرے بندہ، اور اپنے الفاظ اور بیان اور اپنے اعمال جو ہیں اس کو صحیح رکھے، اور اللہ کا خوف بندہ اپنے اندر رکھے، اور یہ سوچے کہ میں اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے حضور میں نے اکٹھے ہو کے قیامت کے دن جانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آج اگر میں امن و سکون سے رہوں گا، ادب اور آداب رکھوں گا، اللہ کے حکم کو مانوں گا، تو وہ دن قیامت کا دن میرے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے جو ہے میں جنت حاصل کر سکوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے جو مینا ہے نا، مینا اس لیے کہ مینا کا مطلب ہوتا ہے یعنی خواہش جو ہے۔ آدم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تو اس کے بعد مینا میں آدم علیہ السلام آئے نا، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو کوئی تمنا ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو جب آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہاں کہ میں جنت میں جانے کی خواہش ہے، تو اس لیے انہوں نے اس خواہش کو ظاہر کیا۔ تو مینا کا مطلب ہوتا ہے خواہش، تو اس لیے یہ اس کا نام مینا پڑ گیا۔ تو کیونکہ آدم علیہ السلام کی خواہش جنت جانے کی یہاں انہوں نے ظاہر کی، تو گویا مینا میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہاں پر جتنی دعائیں کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ دعائیں کرے اس کے لیے جنت الفردوس میں جانے کی، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی۔ تو یہ روایت جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ تو گویا آدم علیہ السلام نے وہاں پر جنت جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور مینا کا مطلب خواہش ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے آدم علیہ السلام کی خواہش کے مطابق تو بندے جو جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پر جائیں تو وہ بھی جنت کی دعا ضرور کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا جنت الفردوس کی دعا کریں، تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ تو اس طرح سے، اور یہ جب حج پورا ہو جاتا ہے اور طواف وداع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مدینہ شریف جانا چاہیے بڑے ادب سے، احترام سے، درود شریف پڑھتے ہوئے، کیونکہ اصل باطن کی صفائی اور تقوی کا حصول ہو گیا۔ اب پاک پیور ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ تو اس طرح یعنی کہ حدیث میں بات آتی ہے، مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور حدیث ترمذی شریف میں ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اسی طرح اگلے ایک اور حدیث ہے کہ جو حرمین میں سے کسی حرم میں یعنی مکہ یا مدینہ میں فوت ہو گیا تو وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔
سنن کبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو ہے زیارت کے لیے بندے کو ضرور جانا چاہیے، اور وہاں جا کر جو ہے ادب کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے جب جائے تو سلام بھی عرض کرے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، تو ان کو بھی سلام عرض کرے۔ تو اس طرح سے ادب کے ساتھ وہاں پیش، اور اپنی زبان کو بھی ذرا نرم رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے زبان کے سے اگر سختی ہو یا اونچی آواز ہو تو اعمال ہی بندے کے ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو مدینہ شریف وہ جگہ ہے جہاں پر ادب اور احترام کا بہت یعنی کہ خیال رکھا جاتا ہے، اور بندہ چلے تو چال ڈھال میں بھی اپنے آپ کو ذرا ادب اور احترام کے ساتھ رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اڑتا جائے اور اس طرح سے، یا زبان سے باتیں بھی بڑا کھول کھول کے اونچی اونچی کرے، یہ بھی نہیں۔ احترام اور ادب بہت ضروری ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے ہم کوشش کرے بندہ جو ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف میں جب تک بندہ رہے، ادب، آداب اور زبان پر مکمل کنٹرول رکھے، اور دل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درود و سلام میں مصروف رکھے۔ تو اس طرح سے وہ مدینہ شریف کا سفر جو ہے وہاں پر جو ہے کوشش کرے، اگر بندے سے ہو سکے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے تو وہ پڑھے، اور اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو جب بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہاں استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگیں، یعنی کہ ان کے لیے اللہ کے حضور سفارش کر دیں معافی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا وہاں پر بندہ اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بھی شفاعت ضرور فرمائیے گا۔ تو اس طرح سے یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ یہ اپنا حج پورا کر کے اور مدینہ شریف کا سفر کر کے بندہ جب گھر لوٹے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے اپنے گھر آئے گا، اور معصوم ہو کر گناہوں سے، اور پاک اپنے گھر جب آئے گا تو رحمتیں اور برکتیں اپنے گھر میں لائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ رحمتیں اور برکتیں ضرور عطا فرمائے، آمین۔